السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وقال تبارک وتعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کل ہمیں یہ لفظ بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے، اینزائٹی اور ڈپریشن۔ آج کل اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے۔ آج کل اینزائٹی اور ڈپریشن کا جو لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، بہت سے لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہاں، اینزائٹی اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے لوگ اس کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، لوگ ٹیبلٹس کھا رہے ہیں۔ تو اینزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیں لینے سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ سست پڑ جاتا ہے۔ کیا پڑ جاتا ہے؟ دماغ سست پڑ جاتا ہے۔ دماغ کے سست ہونے کی وجہ سے نیگیٹو فیلنگز میں کچھ حد تک کمی آ جاتی ہے۔ نیگیٹو فیلنگز میں کچھ حد تک کمی آ جاتی ہے۔ کوئی لافنگ تھراپی تو کوئی یوگا کلاسز کو جوائن کرتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر مشغول کریں۔ اب سب سے پہلے کہ اپنے مائنڈ کو چینج کریں۔ اب آپ کو ایسا ہوگا کہ مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرتے پھر بھی مائنڈ وہیں چلے جاتا ہے۔ تو مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر لگائیں۔ جب تک ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں لگے گا تو کیا ہوگا، ہمارا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کریں گے پھر بھی ہمارا مائنڈ وہی ڈپریشن کی طرف چلے جائے گا، وہی سوچ کی طرف چلے جائے گا۔ تو اس مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر لگائے، اپنے آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر لگانے کی کوشش کرے۔ بلکہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ہمارا نوجوان بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا ہمارے گھر میں سے کوئی بھی امی ابا یا دونوں میں سے کوئی، کیا ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد، اگر ہمارا دوست بھی اگر اکیلا بیٹھتا ہے، اکیلا رہتا ہے، وہ کوئی ٹینشن میں اکیلا رہتا ہے تو اس کو اکیلا رہنے نہ دے، اس کو بھی کسی بھی طرح لوگوں کے اندر لائے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر اس کو مشغول کر دے۔ ہاں، تو جب انسان فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر مشغول ہوگا نا تو وہاں سے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا۔ ہاں، دنیا ہے، حالات آتے رہتے، آزمائش آتی رہتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے روزانہ دعا بھی کرنی ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کے تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کر لے۔ اپنے آپ کے تعلق کو کیا کرے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کر دے۔ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام۔ ہاں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ دین اسلام رات کے آخری پہرے کے اندر، رات کے آخری حصے کے اندر سٹریس ریلیور کو لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا ہے؟ سٹریس ریلیور کو۔ ہاں، وہ سٹریس ریلیور کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے، تہجد کے وقت کی دعا ہے۔ تہجد کی نماز ہے اور تہجد کے وقت کی دعا ہے جو بیسٹ ریلیور ہے۔ یعنی آدمی اپنے آپ کے سٹریس کو، اپنے آپ کے بوجھ کو کسی ایسے کے سامنے کہے جو اس کی عزت کو کبھی بھی نیلام کرنے والا نہیں ہے، جو اس کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مخلوق کے سامنے اپنے آپ کی تکلیف کو پیش نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا، ہم تو اینزائٹی ڈپریشن کی کسی وجہ سے، کسی تکلیف کے حساب سے ہم اینزائٹی ڈپریشن کے شکار ہے۔ ہاں، اور ہم اپنے کسی دوست کو، کسی ساتھی کو کہتے ہیں کل جا کے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئے کہ وہ ہمارے اپوزٹ میں آ گیا، کچھ بھی ایسا ہوا نا، تو ہماری کمزوری کو پکڑ لے گا اور وہی کمزوری کو ہمارے اوپر وار کرے گا اسی کمزوری سے۔ اس لیے مخلوق کے سامنے کبھی نہ کہے، اللہ رب العزت کے سامنے کہہ دے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے نا تو ہمارے مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ خوشحالی کے اندر بھی اللہ کو پکارو، تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارو۔ خوشحالی میں انسان اللہ رب العزت کو نہیں پکارتا اور بنداس ہو جاتا ہے۔ ہاں، بنداس ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آواز تو اجنبی لگ رہی ہے۔ اس لیے خوشحالی کے اندر بھی اور تکلیف کے اندر بھی اپنے آپ کے تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط رکھے۔ تو تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت کی جو نماز ہے اور تہجد کے وقت کی جو دعا ہے اور تہجد کے وقت کی قرآن کی تلاوت ہے نا، یہ آپ کو سٹریس سے انشاءاللہ باہر لا دے گی۔ ہاں، ڈپریشن سے، اینزائٹی سے باہر لا دے گی۔ ہاں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر اللہ والوں کو، کہ یہ لوگ کے اندر جو یہ لوگ جو مضبوط ہوتے ہیں، ان کو ہمت ہوتی ہے، ان کو جو طاقت ہوتی ہے نا، تو
یہ لوگوں کی تہجد کی اور تہجد کے وقت دعا اور تہجد کے وقت کے اندر قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا. یہ لوگ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، تہجد میں دعا مانگتے ہیں، تو ان کو دن بھر ہمت رہتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو انسان رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے رو لے گا تو اللہ رب العزت اسے مخلوق کے سامنے نہیں رلائے گا. اس لیے پوری کوشش کرے کہ اپنے آپ کے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرے. عام متن کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار صبح جلدی اٹھاتا نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہم رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ رات کو جلدی نیند نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیر ذوالفقار صاحب نے بہت اچھی بات، اس بات سے میں تھوڑا ٹاپک سے الگ جاتا ہوں، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی تو لوگ چوراہے پر چلے جاتے ہیں. اور چوراہے پر کیا ہوگی، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دوستوں کی محفل میں ادھر ادھر کی ایران توران کی بات ہوگی اور غیبت ہوگی. آج کل کی محفل اس سے خالی ہوتی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کلب کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر، کلب میں جا کر لوگ ڈانس پارٹی میں، عیاشی میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہاں، اس سے روح کو سکون نہیں ملتا. اس سے تھوڑی دیر کے لیے نفس کو اچھا لگتا ہے. ایک نفس سے اور ایک روح ہے. اللہ رب العزت کے پاس ہماری روح جائے گی. روح کی جو خوراک ہے نا، نفس کی جو خوراک ہے نا، وہ گناہ ہے، نفسانی خواہشات ہے. ہاں، اور روح کی جو خوراک ہے نا، وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. ہاں، اللہ رب العزت کی یاد ہے. تو ہماری روح بھوکی ہو جاتی ہے اور نفس کو ہم خوراک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نفس گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کلب کے اندر چلے جاتا ہے، ڈانس پارٹیوں میں چلے جاتا ہے، یا پکچر کے اندر نعوذ باللہ چلے جاتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے رینان توران کی باتیں کرتا ہے. لیکن ایک بات کو دیکھا ہے کہ انہی کو 10 بجے نیند نہیں آتی، لیکن رات کو 2 بجے تو نیند آ جاتی ہے. 10 بجے نیند نہیں آئی، رات کو 2 بجے کیوں نیند آئی؟ رات کو 2 بجے اس لیے نیند آ جاتی ہے کہ کتاب پیر ذوالفقار صاحب فرماتے اللہ والے اور اللہ والوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے الہامی ہوتے اور وہ الہامی باتیں کرتے ہیں. تو پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 بجے اس لیے نیند آ جاتی ہے کہ رات کو 2 بجے کے بعد رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے. تو رات کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت اپنے نیک بندے کو جگاتا ہے. ہاں، اس کے نیک بندے جو رات کو جلدی سو جاتے، پھر اللہ رب العزت کو ان کے ساتھ باتیں کرنی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو، اب میرے نیک بندوں کا مجھ سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب میرے نیک بندے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. یہ لوگ ڈانس پارٹی کریں گے، یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، غیبت میں لگے ہوئے، تو یہ میرے اور میرے نیک بندے کے درمیان ڈسٹرب کر دیں گے. اس سے اللہ رب العزت ان کے اوپر نیند طاری کر دیتے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور ان کو سلا دیتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے رات کو نیت کر کے سوئے ہوتے ہیں اور تہجد کے انتظار میں سو بھی جاتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہوگا تو ہم جلدی سے اٹھ کے اللہ کے سامنے مانگیں گے. پھر رات کو 2-2:30 بجے کے بعد پھر اللہ کے نیک بندے اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے آخری حصے کے اندر اپنے بستروں کو اپنے پہلوؤں سے الگ کر کر خوفا وطمعا، اپنے رب سے خوف کھاتے ہوئے، قیامت کے دن کے ڈر سے وہ میرے نیک بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے پاک صاف ہو کر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور اپنے مسئلے کو اللہ سے حل کرواتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو تہجد کے وقت کی نماز اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. تو یہی ہے کہ دین اسلام رات کے آخری حصے کے اندر سٹریس ریلیور کو لے کر آیا ہے. سٹریس ریلیور وہ ہے کہ رات کے سٹریس ریلیور یعنی تہجد کا وقت، تہجد کی نماز، یعنی رات کے آخری حصے کے اندر وہ سٹریس ریلیور یعنی اپنے آپ کے بوجھ کو کسی ایسے کے سامنے کہے جو اس کی عزت کو کبھی بھی نیلام نہ کرے. ہاں، اللہ رب العزت جو ہماری عزت کو کبھی نیلام نہیں کرے گا، ہماری باتوں کو سنے گا تو ہمارے مسئلے کو حل کرے گا. تو اپنے آپ کی جو بھی تکلیف اللہ کے سامنے پیش کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اینزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہے، سب سے پہلے تو بات یہ کہے کہ اپنے آپ کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرے. اور مائنڈ چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر لگائے اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے. نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی. تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے سامنے روئے. وہ بیسٹ وقت ہے کہ اپنے آپ کے بوجھ کو اللہ کے سامنے کہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. ہاں، بڑے اہتمام سے، بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھے. ایسے نہیں صبح شام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھے، ایسے نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں، جو بھی ڈپریشن کا شکار ہے
وہ اہتمام سے مصلی بچھائیں اور بہت اہتمام کے ساتھ، اور اپنی جو تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہوئے ہیں، تو اس تکلیف کو، ڈپریشن کو، اس انزائٹی کو، اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کلمے کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی طاقت پر غور و فکر کر کے کہ اللہ کی طاقت کو ہم پہچانیں، اس کلمے کی طاقت۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ حدیث سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے، اس میں سے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اس میں سے سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ رنج و غم، فکر و پریشانی، کہ اللہ رب العزت کہ یہ بیماریوں کی دوا ہے کہ اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے ہمارے ٹینشنوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو بڑے بہترین کلمات ہیں، اور اس کلمے کو بڑے دھیان کے ساتھ، لا حول، کہ حول اور ولا قوہ، حول کا مطلب بھی قوت ہوتا ہے اور قوت کا مطلب بھی قوت ہوتا ہے، طاقت۔ حول کا مطلب بھی قوت ہوتا ہے اور قوت کا مطلب بھی قوت، جو طاقت ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے مطلب کو یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیویجول پاور اور کلیکٹیو پاور، یعنی انفرادی طاقت اور اجتماعی طاقت، الا باللہ، صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ ہاں، انفرادی طاقت اور اجتماعی طاقت، انڈیویجول پاور اور کلیکٹیو پاور، سب اللہ رب العزت کے لیے۔ کس کے لیے؟ سب اللہ رب العزت کے لیے۔ ہاں، جو بڑا عالیشان عظمت والا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت، ہمارے جو سارے مسئلے کو حل کرنے کی جو قوت ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ سب اللہ کی طرف سے، جو بڑا عالیشان عظمت والا ہے۔ تو اس کلمے کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھے، بڑے غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں سٹریس سے اور انزائٹی، ڈپریشن سے اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ باہر لا دے گا۔ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ اپنے آپ کے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیں گے نا، اور استغفار کی بھی ساتھ میں پابندی کریں گے نا، تو اللہ رب العزت ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے گا نا، خدا نہ خواستہ پھر پریشانی نہ آزمائش آئے گی نا، تو بھی اس وقت انسان کو سکون رہتا ہے۔ ہم نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا ہے، خیر ہم تو کمزور ہیں، بہت سے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اوپر حالات آتے ہیں لیکن وہ اطمینان میں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو سکون دے دیا، وہ اطمینان میں رہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف ہے، اس کو دور کرنے والی ذات بھی کس کی؟ اللہ کی ہے، تو وہ اللہ کی طرف اور رجوع ہو جاتے ہیں۔ سمجھے؟ تو یہ بات ہے کہ اپنے آپ کے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کریں، اور اس کلمے کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب آپ کے سامنے ہم نے جو 3 باتیں کہی کہ سٹریس کو اور اینزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس سے باہر آنے کے لیے سب سے پہلے یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کے مائنڈ کو چینج کریں، اور مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر لگا دے۔ اور دوسری بات یہ کہ دین اسلام رات کے آخری حصے کے اندر، دین اسلام رات کے آخری حصے کے اندر بیسٹ سٹریس ریلیور کو لے کر آیا ہے۔ جو بیسٹ سٹریس ریلیور ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو بیسٹ سٹریس ریلیور ہے کہ ہم رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگے اور اللہ کے سامنے روئے، اور اپنے آپ کے بوجھ کو کسی ایسے کے سامنے کہے کہ جو ہماری عزتوں کو نیلام کرنے والا نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تکلیفوں کو پیش کرے اور اپنے مسئلے کا حل اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور تیسری بات یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بڑے دھیان کے ساتھ صبح شام 100 مرتبہ بڑے دھیان کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن سے باہر نکال دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔